اکبر خان نے اپنی بکری کو پہاڑی سے پھسلتے دیکھا تو تیزی سے پتھروں کو پھلانگتا ہوا ڈھلوان پر بھاگا۔ بکری تو گرنے سے بچ گئی مگر اکبر خان خود کو نہ سنبھال سکا۔ اس کا پاؤں ایک جھاڑی سے الجھا اور وہ ڈھلوان میں پھسلتا ہوا دلدلے کیچڑ کی طرف لڑکتا چلا گیا۔ گرتے گرتے اکبر خان کا ہاتھ ایک جھکے ہوئے درخت کی ڈال پر پڑ گیا اور یوں وہ دلدل میں گرنے سے بچ گیا۔ وہ درخت کی شاخ کو مضبوطی سے تھامے ڈھلوان کی طرف کھسکنے لگا۔ ڈھلوان پر پہنچ کر اس نے شکر کا لمبا سانس لیا۔ خوش قسمتی سے اسے چند معمولی خراشوں کے سوا کوئی اور چوٹ نظر نہ آئی۔ اس نے کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی تاکہ اپنی بکریوں کو دیکھ سکے۔ اس وقت اس کی نظر ان دو آدمیوں پر پڑی جو لکڑی کا ایک بکس اٹھائے جھاڑیوں میں چھپتے ہوئے پہاڑی غار میں داخل ہو رہے تھے۔ دونوں نے شہری لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو گاؤں کے نہیں لگتے، اکبر خان نے حیرانی سے زیر لب کہا۔ وہ اپنی بکریوں کو بھول کر غار کی طرف چل پڑا اور اندھیری غار میں داخل ہو گیا۔ جب اس کی نظر اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ غار تو خالی تھا۔ غار میں گھسنے والے شہری اور اس لکڑیوں کے بکس کا وہاں نام و نشان تک موجود نہ تھا۔ یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ غار تو پیچھے سے بند ہے، اکبر خان نے خود سے کہا۔ اس نے غار کا کونا کونا چھان مارا مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اکبر خان اپنی بکریاں لے کر گھر لوٹنے لگا تو اس کی نظر دریا میں ایک کشتی پر پڑی۔ 3 مچھیرے مچھلیوں سے بھری کشتیاں کھینچتے ہوئے دریا کی دوسری سمت جا رہے تھے۔ دوسرے دن اکبر خان نے پھر ان 2 آدمیوں کو غار میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اکبر خان جلدی جلدی پہاڑی سے اترا اور اس کے پیچھے غار میں داخل ہو گیا، مگر پہلے دن کی طرح آج بھی غار خالی تھا۔ کسی طرح زیرو کا وہاں موجود نہ تھا۔ یا اللہ، یہ انسان ہیں یا بھوت؟ کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ اکبر خان سوچتا ہوا اپنی بکریاں لے کر گاؤں آ گیا۔ ساری رات وہ یہ واقعہ نہ بھلا سکا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ یہ راز جان کر ہی چھوڑے گا۔ دوسرے دن اس نے اپنی بکریاں گاؤں کے ایک ساتھ کی نگرانی میں چھوڑ دی اور غار میں آگے چھپ گیا۔ دوپہر کے قریب اس نے دونوں کو غار میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اکبر خان جلدی سے ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں ہو گیا اور چھپ کر دیکھنے لگا۔ وہ لوگ ٹارچ لیے غار کے کونے کی طرف گئے اور ایک خفیہ بٹن دبا دیا۔ گھڑگھڑاہٹ کی آواز کے ساتھ غار کے فرش سے ایک پتھر سرک گیا اور نیچے شگاف نظر آنے لگا۔ انہوں نے رسے کی مدد سے بکس شگاف سے نیچے لٹکا دیا۔ نیچے سے کسی نے بکس کو پکڑ کر کھول لیا۔ پھر ان دونوں نے کپڑے تبدیل کر لیے۔ اب وہ دونوں مچھیرے سے لگ رہے تھے۔ پھر وہ بھی رسے کی مدد سے نیچے اتر گئے۔ اکبر خان نے پتھر کو پھر اپنی جگہ واپس آتے ہوئے دیکھا۔ شاید کسی نے نیچے سے بٹن دبا دیا تھا۔ اکبر کچھ دیر وہیں چھپا رہا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ لوگ چلے گئے ہیں تو وہ اپنی پناہ گاہ سے نکلا اور غار کے کونے میں جا کر بٹن دبا دیا۔ گڑگڑاہٹ کی آواز سے پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا۔ اکبر نے شگاف سے جھانکا تو نیچے دریا کا دھارا نظر آیا۔ اب ساری صورتحال اکبر کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہو چکی تھی۔ یہ لوگ غیر قانونی طور پر کوئی چیز بکس میں چھپا کر لاتے تھے۔ ان کا تیسرا ساتھی جو شگاف کے نیچے کشتی لیے کھڑا ہوتا تھا وہ بکس وصول کر لیتا اور پھر تینوں مچھیروں کے روپ میں دریا پار اتر جاتے۔ اس سپہر اکبر قریبی پولیس چوکی میں بیٹھا پولیس کے افسروں کو ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ اگلے دن دونوں ملزمان بکس لیے غار میں داخل ہوئے تو پولیس کا ایک دستہ ان کے استقبال کے لیے غار میں موجود تھا۔ تھوڑی مزاحمت کے بعد دونوں مجرموں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے دوسرے دستے نے ملزموں کے تیسرے ساتھی کو بھی دریا کے کنارے سے گرفتار کر لیا۔ پولیس کی تفتیش سے پتہ چلا کہ مجرم ہمسائے ملک کے تخریب کار تھے جو ملک میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ اپنے مقامی ساتھیوں کو غار کے شگاف کے راستے مچھیروں کے روپ میں پہنچا رہے تھے۔ ملکی سیکورٹی اداروں نے مجرموں کے مقامی سہولت کاروں کو بھی گرفتار کر کے تخریب کاری کا خطرناک منصوبہ ناکام بنا دیا۔ قانون کی مدد کرنے اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر تخریب کاروں کو پکڑوانے پر اکبر خان کو بہادری کے اعلی اعزاز سے نوازا گیا اور نقد انعام بھی دیا گیا۔